میں اس وقت ایسے ہی شوکت مرزا کے ساتھ عابدہ خانم کے گھر کے سین میں کھڑا تھا۔ ہمیں ہنگامی طور پر یہاں آنا پڑا تھا۔ حوالدار جمعہ خان طبیعت کی خرابی کے باعث اس روز چھٹی پر تھا، لہٰذا میری ہمراہی کے فرائض ایسے ہی شوکت مرزا کو ادا کرنے پڑ رہے تھے۔ ملنگ کالیہ سے ملاقات کیے 2 روز گزر چکے تھے، لیکن میں ابھی تک بطول سے ملنے نہیں جا سکا تھا اور اب ایک اطلاع پر ہمیں وہاں آنا پڑ گیا تھا۔ اس روز بھی میں تھانے آ کر بیٹھا ہی تھا کہ منظور حسین روتا دھوتا میرے پاس پہنچ گیا اور اس نے وحشتناک اطلاع دی تھی۔ وہ میں لے کر فوراً گھر پہنچنے کا سبب بن گئی تھی۔ مذکورہ روز جب اس گھر کے مکین سو کر اٹھے تو گھر کے سین میں ایک انسانی بازو پڑا ہوا تھا۔ اس بازو کو انسانی جسم کے شانے سے کاٹا گیا تھا اور اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ کسی خوبصورت عورت کا بازو تھا۔ مذکورہ نسوانی بازو صحن کے عین وسط میں نیم کے درخت کے پاس پڑا ہوا تھا۔ اس اطلاع پر جب ہم جائے وقوع پر پہنچے تو وہاں لگ بھگ 1 درجن مرد و زن اکٹھے ہو چکے تھے اور ان میں مختلف نوعیت کی چیمگوئیاں جاری تھیں۔ عابدہ کا خیال تھا کہ وہ بازو ملنگ بابا کی پیش گوئی کی کڑی تھی اور اب اس کے بعد خدا نخواستہ بطول کی باری تھی۔ غم و اندو سے اس کا برا حال تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس وقت کالیہ وہاں موجود ہوتا تو بیٹی کی جان بچانے کے لیے کالیہ کی مرض و خواہش کے مطابق فوراً بیٹی کا نکاح اس سے پڑھوا دیتی۔ اس سے ملتی جلتی کیفیت منظور حسین کی بھی تھی۔ ایک شیطان صفت انسان نے ہنستے بستے گھر کو ماتم کدہ بنا دیا تھا۔ وہ اپنی ہوس اور ہرس پوری کرنے کے لیے اس گھر کے مکینوں کو اذیت اور کرب کے پلے صراط سے گزار رہا تھا۔ اس لمحے میرے دل میں ملنگ کالیہ کے لیے نفرت کی ایک لہر بلند ہوئی اور پلک جھپکتے میں وہ کڑوی کسیلی لہر ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی کو چھو کر آسمان کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے دانتوں کو سختی سے بھینچتے وقت میں فیصلہ کیا کہ اب میں اس فراڈ عامل کامل کو ایک لمحے کی مہلت یا ڈھیل نہیں دوں گا۔ عابدہ کے گھر کے سین میں موجود افراد میں سے ایک عورت نے انکشاف کیا، یہ کٹا ہوا بازو تو زاہدہ کا ہے۔ میں نے چونک کر اس عورت کو دیکھا اور پھر اس کی جانب جا کر استفسار کیا، کون زاہدہ؟ وہ بولی، میں زاہدہ پروین کی بات کر رہی ہوں، ابھی کل ہی تو اسے دفنایا گیا ہے۔ عورت کے انکشاف نے وہاں موجود لوگوں کو حیرت نما وحشت میں مبتلا کر دیا اور بازو کو بغور دیکھنے کے بعد انہوں نے اس عورت کے بیان کی تصدیق کر دی۔ تصدیق کرنے والوں میں عابدہ اس کا شوہر بھی شامل تھے۔ میں انکشاف کرنے والی عورت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا نام مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا، لیکن میں یہاں اس کا نام لے کر اس سے ہونے والی گفتگو کا احوال رقم کروں گا۔ نصیب بی بی، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ بازو زاہدہ پروین کا ہے جسے کل دفن کیا گیا تھا؟ میں نے اس کی چیچی سے اسے پہچانا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں بازو کو دیکھا اور ہاتھ کی چھنگلی کو آدھا کٹا ہوا پایا۔ اس کے بعد میں نے سوالے نظروں سے نصیب بی بی کی طرف دیکھا۔ وہ میری نگاہ کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولی، تھاندار صاحب، 2 سال پہلے زاہدہ کی چیچی پٹھے کترنے والے ٹوکے میں آ گئی تھی جس کی وجہ سے آدھی کٹ گئی تھی۔ پورے گاؤں میں کسی عورت کے ہاتھ کی انگلی اس طرح کٹی ہوئی نہیں ملے گی۔ میں نے اسی نشانی سے زاہدہ کو پہچانا ہے۔ مزید 10-15 منٹ میں مجھے جو حالات معلوم ہوئے ان کے مطابق زاہدہ پروین نامی وہ عورت 2 روز پہلے ہیضے کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گئی تھی اور گزشتہ روز اسے گاؤں کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ زاہدہ کا کٹا ہوا بازو عابدہ کے سین میں پائے جانے کا ایک ہی واضح مطلب تھا اور وہ یہ کہ مرحومہ کی قبر کھول کر اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ اس کے مردہ تن سے ایک بازو جدا کر لیا گیا تھا جسے عزا بعد رات کے پچھلے پہر یا اعلی صبح عابدہ کے گھر کے صحن میں پھینک دیا گیا تھا۔ میری فوری اور حتمی سوچ کے مطابق یہ کام ملنگ کالیہ کے سوا اور کسی کا ہو نہیں سکتا تھا۔ اس نے یہ کام یا تو خود کیا تھا یا پھر اپنے چیلے حنیف کانا سے کروایا تھا۔ کالیہ کا ڈیرا قبرستان سے لگا ہوا تھا، اس لیے یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، اور خاص طور پر اس صورت میں کہ اسے اپنی کبیر پیشگوئی کو پایا تک میل تک پہنچانا تھا تاکہ وہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے بطول کو حاصل کر سکے۔ نفسانی خواہشات کے غلام اس شخص کا منصوبہ دھیرے دھیرے اپنے تکمیل کے مراحل طے کر رہا تھا۔ بہرحال کسی قبر کو کھول کر اس میں دفن کسی مردے کی بے حرمتی کرنا قابل دخل اندازی پولیس تھا اور اس مذموم حرکت پر ملنگ کالیہ کے ساتھ کسی قسم کی روح رعایت کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے موقع پر موجود افراد کو تسلی تشفی دی اور کہا، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں بہت جلد اس واقعے کی ذمہ دار شخص کو عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ مجھ سے سوال کیا گیا، تھاندار صاحب، اس بازو کا کرنا کیا ہے؟ میں نے چند لمحات سوچنے کے بعد جواب دیا، اس بازو کو دوبارہ زاہدہ پروین کی قبر میں دفن کیا جائے گا اور یہ کام میں اپنی نگرانی میں کرواؤں گا۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ میں بطول سے مل کر کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم سب قبرستان کی طرف چلیں گے۔ وہاں موجود افراد نے میری تجویز کو سراہا۔ اسی اثنا میں مجھے معلوم ہوا کہ چند لمحے پہلے جس شخص نے مجھ سے بازو کے بارے میں سوال کیا تھا وہ مرحومہ زاہدہ پروین کا شوہر محمد طفیل تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی موقع پر پہنچا تھا۔ میں آج تمام معاملات کو بخیر و خوبی نمٹا لینا چاہتا تھا۔ بطول سے ملاقات کے بعد مجھے سیدھا قبرستان جانا تھا تاکہ دیگر امور کے ساتھ ملنگ کالیہ کی مزاج پرسی بھی کر سکوں۔ تاہم اس سلسلے میں میرا ذہن الجھن کا شکار تھا۔
میں نے 2 روز پہلے 2 سادہ لباس کانسٹیبلز کو قبرستان کے گرد و نواح میں تعینات کیا تھا، جنہیں ملنگ کالی اور اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا تھی، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی مفید اطلاع نہیں ملی تھی۔ زاہدہ پروین کی قبر کھول کر اگر اس کا بازو کاٹ کر نکال لیا گیا تھا تو یہ بات میرے آدمیوں سے پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے تھی۔ قدیر اور نصیر نامی وہ دونوں کانسٹیبلز میرے آزمائے ہوئے اور بھروسے کے آدمی تھے۔ میرا ذہن اس بارے میں مسلسل سوچ رہا تھا۔ میں نے عابدہ خانم سے کہا، میں فوری طور پر بطول سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کس کمرے میں ہے؟ اس گھر کے پچھلے حصے میں 2 کمرے پہلو و پہلو بنے ہوئے تھے۔ عابدہ نے مغربی جانب والے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بطول اس کمرے میں ہے۔ میں نے ASI شوکت مرزا کو وہیں سین میں رکنے کو کہا اور مذکورہ کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ عابدہ بھی میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے واضح الفاظ میں سے باور کرایا کہ بطول سے تنہائی میں گفتگو کروں گا، اسے مجھے وہاں پہنچا کر واپس آنا ہوگا۔ وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ضرور ضرور۔ پھر اس نے غمگیز انداز میں دریافت کیا، تھاندار صاحب، میری بطول بچ جائے گی نا؟ اسے کچھ نہیں ہوگا، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ملنگ جی کی پیشگوئی کا آخری مرحلہ بھی اب تو گزر گیا ہے، وہ پرسوز لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کے بعد تو اس نے شکستہ احساس کے ساتھ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں رک گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پرسوک انداز میں کہا، عابدہ، آج تمہاری بیٹی کی مصیبت کا آخری دن ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ آج کے بعد اس کی بیماری باقی رہے گی اور نہ ہی اس گھر پر کسی قسم کے جادوئی اثرات کا کوئی ثبوت ملے گا۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ سوال منظور حسین نے کیا تھا۔ وہ ہمارے عقب میں دبے قدموں چلتے ہوئے برآمدے تک آ پہنچا تھا۔ میں نے منظور کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، آج میں ملنگ کالیہ کا کلا کما کر دوں گا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حماقت امیز سادگی سے مستفسر ہوا۔ میں نے کہا، وہ ہوتا ہے ستیہ ناس، بلکہ سوا ستیہ ناس۔ یقیناً آپ کو ملنگ جی کے خلاف کوئی ثبوت مل گیا ہے؟ ہاں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، ملنگ کے سیاہ کرتوتوں کے خلاف میرے پاس کچھ شہادتیں جمع ہوئی ہیں اور باقی حتمی ثبوت بطول سے بات چیت کے بعد مجھے حاصل ہو جائیں گی۔ آپ لوگ دیکھتے جائیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ وہ میرے عزائم اور لہجے کی قطعیت کو دیکھتے ہوئے رک گیا اور عابدہ نے مطمئن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے تھاندار صاحب، آپ بطول سے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں۔ میں نے کہا، عابدہ، تم مجھے بطول کے پاس پہنچا کر واپس آ جانا۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی اور میں چند ساتھوں کے بعد بطول کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بطول ایک رنگدار چارپائی پر دراز تھی۔ میری آمد کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی اور عابدہ نے اسے سرہانے کی طرف سے ٹیک لگا کر بیٹھنے میں مدد دی۔ عابدہ نے بطول کو میرے بارے میں 2-4 جملوں میں بتایا اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ دن کا آغاز تھا، اس لیے کمرے میں اچھا خاصا اجالا ہو رہا تھا۔ میں نے تنقیدی اور تجزیاتی نظر سے بغور بطول کا جائزہ لیا۔ جیسا کہ مجھے معلوم تھا وہ 20-22 سال کی ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی، مگر اس وقت اس کا حسن و جمال اور شگفتگی و تازگی تو نچل چکی تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتی تھی۔ میں نے اس کی موجودہ حالت کا باریک بینی سے مشاہدہ کر کے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ چند ماہ پہلے شادابی اور عنائی کا شاہکار رہی ہوگی، مگر شیطان خصلت ہوس پرست ملنگ کالیہ اپنا دھندا چمکانے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مکروہ منصوبے کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ علاج و معالجے کے نام پر کالے نے بطول کو جو ادویہ اور محلولات استعمال کروائے تھے، یہ سب اسی کے بد اثرات کا نتیجہ تھا۔ حالات حاضرہ کی چند باتیں کرنے کے بعد میں نے براہ راست بطول سے نہایت اہم سوال کر ڈالا۔ میں نے پوچھا، بیٹی، کالے نے مجھے بتایا کہ تم بھی اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہو۔ اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے؟ اس کی کھنڈر کی طرح ویران آنکھوں سے ساون بھادو کی جھڑیاں لگ گئی۔ میرے سوال کے جواب میں یہ رد عمل فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اس حوالے سے اسے کریدنا مناسب نہیں سمجھا اور رونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس طرح میں اس کے اندر کے درد کو آنسوں کے ذریعے اس کے وجود سے خارج کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح اس کا قلبی و ذہنی دباؤ ختم نہیں تو کم ضرور ہو جاتا اور وہ میرے سوالات کے زیادہ معقول جواب دے سکتی۔ چند لمحات تک آنسو بہانے کے بعد وہ نارمل ہو گئی تو میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، بطول بیٹی، تم نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تھانیدار صاحب، آپ نے مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا تو میرے ضبط کا بدن ٹوٹ گیا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولی، اگر آپ واقعی مجھے بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں تو کسی طرح اس شیطان کالے سے ہماری جان چھڑا دیں، ہم آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ میں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے تو سمجھو تم میری بیٹی ہی ہو، اور اسی لمحے تم کالے کی طرف سے قطعی بے فکر ہو جاؤ۔ بس سمجھ لو آج کے بعد تم سب کی مصیبتیں ٹل گئی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اب تم میرے سوال کا جواب دو۔ آپ نے جو کچھ پوچھا ہے اس میں رتی بھر حقیقت نہیں۔ وہ قدر حوصلہ مند انداز میں بولی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے ملنگ کالے نے تمہارے حوالے سے جھوٹ بولا ہے؟ وہ ایک نمبر کا جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ مجھ سے وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس سے شادی کی رضامندی ظاہر نہیں کی تو وہ اپنے جادو اور عملیات کے ذریعے میرے ماں باپ اور چھوٹے بھائی کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دے گا۔ دوسری جانب وہ میری ماں اور ابا کو یہ کہہ کر سہماتا اور لرزاتا رہتا ہے کہ اگر انہوں نے شرافت سے میری شادی سے نہیں کی تو میں خون تھوکتی ہوئی ان کی نظروں کے سامنے جان دے دوں گی۔
मज़े और अफसोस की बात यह कि ये धमकी हमें बराह रास्त नहीं देता, बल्कि वो सब कुछ काले जादू और गंदे अमल की आड़ में कहता है। इसके मुताबिक फूफी आसे ने मुझ पर और इस घर पर बहुत सख्त किस्म का सिफली अमल करवाया हुआ है, जिससे नजात की वाहिद राह काले की बातें मानने की सूरत में निकलती है। अब तो आप तमाम सूरत हाल समझ गए होंगे। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, मगर एक तो बात बताओ बेटी। इसने सवाले नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा, तुम्हारी बातों से अंदाजा हुआ है कि तुम शुरू से मलंग काले को फ्रॉड समझ रही हो, इसके बावजूद भी तुम इससे इलाज करवाती रही हो। ये कड़वे कसीले महलूल और उल्टी सीधी फक्कियां इस्तेमाल करने में मेरी मर्जी शामिल नहीं। वो अपने चेहरे पर नापसंदीदगी के तासुरात सजाते हुए बोली, ये सब कुछ अम्मा के हुक्म पर मुझे करना पड़ता है। वो मलंग काले की बहुत मोतकिद है। इसी अंधे एतमाद और एतकाद ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है। मैंने कदरे तलखी से कहा, लेकिन फिक्र न करो, अब आबिदा की आंखें भी खुल चुकी हैं। वो भी काले की हकीकत को बड़ी हद तक समझ चुकी है। वो बोली, आज सुबह ही हमारे घर में क़यामत आई हुई है। किसी औरत का एक बाजू हमारे सेन में पड़ा पाया गया है। इस मरदूद ने कुछ इस किस्म की पेशगोई की थी। मैंने बतूल को बताया कि वो बाजू 2 रोज़ कबल वफात पाने वाली जाहिदा परवीन का है, जिसे खौफ और रास पैदा करने के लिए मलंग काले ने इसकी लाश से जुदा करके इसके घर के सेन में फेंकवा दिया है। बाजू की शनाख्त वाली बात अभी तक इस तक नहीं पहुंची थी। मेरी जुबान से जाहिदा परवीन का नाम सुनते ही वो एक मरतबा फिर अश्कबार हो गई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि जाहिदा से बतूल की अच्छी खासी दोस्ती रही थी। मैं मजीद थोड़ी देर वहाँ रुककर बतूल से मुख्तलिफ किस्म के सवालात करता रहा। इन सवालात के इसने हस्बे तवक्को और मुनासिब जवाब दिए। काले जब भी बतूल की झाड़ फूंक के लिए आता तो हवसज़दा नज़र से इसके वजूद का एक्सरे करता रहता था। इसकी आवाज़ शहवतज़दा और ख्यालात इंतहाई बेहुदा होते थे। बतूल को यूँ महसूस होता था जैसे वो कोई भूखा भेड़िया हो जो नज़र के नुकीले दांतों से इसे कच्चा चबा रहा हो। मैं बतूल वाले कमरे से निकलकर बरामदे में आ गया। इसी दौरान में जाहिदा परवीन के बाजू को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर एक चारपाई पर रख दिया गया था और सब मेरे आइंदा अहकामात के मुंतज़िर थे। मेरा इशारा पाकर वो बाजू के साथ कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। कपड़े में लिपटा हुआ बाजू जाहिदा के शोहर तुफैल ने अपने बाजू पर उठा रखा था। हम आबिदा के घर से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते पर आई ही थी कि मेरी नज़र नसीर पर पड़ी। नसीर इन 2 कांस्टेबल में से एक था जिन्हें मैंने मलंग काले की निगरानी पर मामूर किया था। नसीर तेज कदमों से चलते हुए हमारी तरफ आ रहा था। इसका बौखलाहट अमेज अंदाज़ा देखकर मेरा माथा ठनका। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि कोई गड़बड़ है। नसीर कोई नहायत ही अहम और सनसनीखेज खबर लेकर आ रहा है। मैंने सबको वहीं रुकने का इशारा किया और नसीर की जानिब कदम बढ़ा दिए। हम दोनों का मिलाप बाकी अफराद से लगभग 100 कदम के फासले पर हुआ। नसीर ने मुझे सल्यूट किया और हाँफते हुए लहजे में बोला, मलक साहिब, मैं अभी थाने से आ रहा हूँ। तुम थाने क्या लेने पहुँच गए? मैंने तुम्हें काले की निगरानी। वो मेरी बात मुकम्मल करने से पहले बोल उठा, मैं आपको एक अहम इत्तला पहुँचाने थाने गया था, मगर वहाँ से पता चला कि आप इसी गाँव आए हुए हैं, तो फिर मैं सीधा इधर ही आ गया हूँ। वो अहम इत्तला क्या है? मैं फ़ौरन मतलब की बात पर आ गया। वो दूर खड़े अफराद पर एक उचटसी सी निगाह डालते हुए धीमी आवाज़ में बोला, मलक साहिब, वो अहम इत्तला मलंग काले से मुतल्लिक है। वो हमारी तोक़्क़ों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक शख्स है। तुमने इसकी कौन सी ख़तरनाकी देख ली? गुज़श्ता रात हमने कब्रिस्तान में एक होलनाक मंजर का मुशाहिदा किया। नसीर ने झुरझुरी लेते हुए बताया, मलंग काले उसके चले हनीफ काने ने एक ताज़ा कब्र खोलकर इसमें से कुछ निकाला था। हम दिन में देख चुके थे कि इस कब्र में किसी औरत को दफनाया गया था। काले एंड कंपनी ने इस कब्र से क्या निकाला था? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। ये तो मालूम नहीं हो सका, वो पलके झपकाते हुए बोला। ताहम उन्होंने वहाँ से जो कुछ हासिल किया था इसे एक थैले में डालकर वो डेरे के अंदरूनी हिस्से में ले गए। मैं और कदीर इस वाक़े पर तबादला ख्याल कर ही रहे थे कि हनीफ खाना डेरे से निकलता हुआ नजर आया। इसके हाथ में भी थैला था जो कुछ देर पहले कब्रिस्तान से वो अपने साथ लाए थे। वो सुबह काजिब का वक्त था। कदीर दरख्तों के झुंड में छुपा डेरे की निगरानी करता रहा और मैं मुनासिब फासला रखकर हनीफ खाने का ताक़ुब करने लगा। नसीर सांस लेने की खातिर चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते बोला, यह ताक़ुब आबिदा खानम के घर के करीब पहुँच कर ख़त्म हुआ। मैं एक दरख्त की आड़ में छुपकर हनीफ खाने की कार्रवाई देखने लगा। हनीफ खाने ने मुहताज नज़र से चारों तरफ देखा, अपनी तसल्ली की, फिर उसने कपड़े के थैले से कोई चीज़ निकाल कर बाइस्तगी आबिदा के घर के सेन की तरफ उछाल दी। अंधेरे के बाइस में इस चीज़ को शिनाख्त न कर सका, ताहम मुझे मालूम कि जैसे वो कोई लकड़ी वगैरह हो। फिर से कबल के हनीफ वापसी का सब्र इख्तियार करता मैं रास्ता बदल कर इस जानी बढ़ गया जिधर कदीर मौजूद था। मैंने कदीर को सारी कथा क्या सुनाई और हमने बाहमी मुशावरत से फैसला किया कि फिलफूर आपको इस वाक़े की इत्तला दी जाए। इस वक्त तक सूरज निकल आया था। मैं उजाला होते ही आपकी तरफ रवाना हो गया, मगर जब मैं थाने पहुंचा तो पता चला कि आप इसी तरफ आए हुए हैं। कांस्टेबल नसीर का बयान मेरी शक की तस्दीक कर रहा था। मलंग काले की पोल पट्टी बिल्कुल खुलकर सामने आ गई थी। अब इसे छापने के लिए मेरे पास बहुत कुछ जमा हो चुका था। मैंने नसीर की तरफ देखते हुए पूछा, और कुछ? कोई और अहम बात? वो चौंक कर बोला, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया।
اس کا انداز ایسا تھا جیسے یہ بات اسے بھی یاد آئی ہو۔ وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، اس ڈیرے پر ملنگ کالے اور حنیف کانے کے علاوہ ایک اور شخص بھی موجود ہے۔ ہم نے 2-3 مرتبہ اس پرسرا شخص کی جھلک دیکھی ہے۔ نصیر نے انکشاف عام سے انداز میں کیا تھا، تاہم میرے لیے یہ کسی سنسنی خیز خبر سے کم نہیں تھا۔ میں پوری طرح اس کے متوجہ ہوتے ہوئے مستفسر ہوا۔ وہ کون شخص ہے بھائی، اور تم نے اس کے لیے پراسرار کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ نصیر بولا، میں اس شخص کو جانتا ہوں، نہ ہی اس کا نام مجھے معلوم ہے، اور پراسرار میں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ چھپ کر وہاں رہ رہا ہے۔ اس کے حرکات و سکنات سے لگتا ہے کہ جیسے وہ وہاں اپنی موجودگی کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس کا حلیہ بھی عجیب سا ہے، بے ترتیب سی داڑھی مونچھیں، سرخ سرخ آنکھیں اور قدرے خستہ لباس۔ مجھے تو وہ کوئی جرائم پیشہ شخص لگتا ہے۔ کانسٹیبل نصیر کی کسی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ یہ باتیں وہاں موجود کسی غیر متعلق شخص سے نہ کہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ پھر میں نے اسے بھی اپنے ساتھ لیا اور ہمارا قافلہ قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایسا ہی شوکت مرزا میرے نزدیک آ گیا اور سرگوشیانہ لہجے میں بولا، ملک صاحب خیر تو ہے؟ مجھے تو کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور تحکمانہ لہجے میں کہا، فوری طور پر ملنگ کالے کے آستانے پر ریڈ کر کے وہاں موجود ہر شخص کو اپنے حراست میں لینا ہے۔ جو حکم ملک صاحب۔ وہ چوکس نظر سے چاروں جانب دیکھتے ہوئے بولا، سادہ پوش نگران کانسٹیبل کی گرفتاری کے لیے مناسب سامان موجود ہے۔ ہم بھی ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح لیس ہیں۔ آپ احکامات صادر کریں۔ میں نے کہا، مجھے امید ہے ہم کسی خون خرابے کے بغیر ملنگ کالی اور اس کے ساتھی پر قابو پا لیں گے۔ اس کے لیے ہمیں صابرانہ حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ آپ حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ میں نے کہا، میں نصیر کو واپس اس کی ڈیوٹی کے مقام پر بھیج رہا ہوں، اس ہدایت کے ساتھ کہ وہ دونوں ملنگ کالی اور اس کے ڈیرے پر موجود ہر شخص کو اپنی نظروں میں رکھیں گے۔ ہم گاؤں والوں کے ساتھ سیدھا قبرستان جائیں گے اور نہایت ہی عام انداز میں اور فطری انداز میں زاہدہ پروین کے بازو کو سپرد قبر کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دونوں ملنگ کالیہ کے آستانے کا رخ کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایس آئی نے تائیدی انداز میں کہا، اور اگر قبرستان والی مصروفیات کے دوران میں ملنگ یہ اس کے چلے حنیف کانے سے ٹاکرا ہو گیا تو ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ہماری پالیسی یہ ہوگی کہ ہمیں کالیہ اس کے کسی آدمی پر کسی قسم کا شک نہیں کریں گے۔ ہمارے عمل سے کالیہ دشمنی کی ایک جھلک بھی ظاہر نہیں ہوگی، اور اس طرح ہم بآسانی اس کے ڈیرے میں گھس کر اس کا شکار کر سکیں گے۔ بالکل سمجھ گیا، ایسے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اب آپ نصیر کو خصوصی ہدایت کے ساتھ روانہ کر دیں۔ میں نے نصیر کو سمجھا کر رخصت کر دیا۔ وہ ایک دوسرے راستے سے قدیر کے پاس جانے کے لیے ہم سے جدا ہو گیا۔ میری حکمت عملی بڑا مثبت رنگ لائی تھی۔ زاہدہ پروین کے بازو کو اس کے مدفن میں اتارا جا ہی رہا تھا کہ حنیف کانا وہاں پہنچ گیا۔ وہ مجھ سے کریدنے والے انداز میں سوال کرنے لگا، تو میں سمجھ گیا کہ کالیہ نے باہر کی صورتحال جاننے کے لیے وہاں بھیجا ہوگا۔ میں نے حنیف کانا کو ایسی بات نہیں بتائی جس سے وہ کسی قسم کی تشویش میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ مطمئن ہو کر جانے لگا تو میں نے اس کے گرو کی خیر خیریت پوچھ لی۔ اس نے میری توقع کے مطابق جواب دیا، ملنگ جی 2 دن کے لیے جھنگ گئے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ امید تھی کہ وہ کالیہ کی غیر موجودگی کا بہانہ کرے گا۔ میں نے مایوس کن لہجے میں کہا، پھر تو آج اس سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ میں نے سوچا تھا جب یہاں تک آ ہی گیا ہوں تو ملنگ سے ملتا چلوں۔ وہ تو جھنگ سے پرسوں آئیں گے، حنیف نے اپنی ایک چشم میں عیاری کی چمک پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ویسے میں ملنگ جی کو آپ کا سلام کہہ دوں گا۔ ضرور ضرور، میں نے خوشدلی سے کہا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں چھپ کر ہمیں ضرور واچ کر رہا ہوگا۔ قبرستان والی کارروائی کے حوالے سے میں نے اسے بتایا کہ کسی بدبخت نے زاہدہ پروین کا بازو کاٹ کر باہر کھیتوں میں پھینک دیا تھا، جسے دوبارہ دفن کرنے کے لیے گاؤں والوں نے پولیس کو بلایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے آنا پڑا۔ میری وضاحت پر حنیف کانا نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ کسی بدبخت جانور کی کارستانی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور دلی دل میں کہا، تم سے زیادہ بدبخت جانور اور کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال وہ بظاہر مطمئن ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اور ایس آئی بھی دیگر افراد کے ساتھ قبرستان سے نکل کر گاؤں کی طرف بڑھ گئے۔ میں کالیہ اور حنیف کانا کو یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں کسی بھی طور پر ہمارا دھیان ان کی طرف نہیں لگا ہوا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں اور ایس آئی شوکت مرزا کئی راستے بدل کر ایک مرتبہ پھر ملنگ کانیا کے آستانے پر کھڑے تھے۔ ڈیرے کا داخلی دروازہ کھلا تھا۔ ہم نے دستک وغیرہ کا تکلف کیے بغیر اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا اور اگلے ہی لمحے ہم دونوں ڈیرے کے احاطے میں تھے۔ نیچی چھتوں والے 2 کمروں میں سے ایک دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں ملنگ نے اپنا حجرہ بنا رکھا تھا۔ کھلے ہوئے دروازے والے کمرے میں وہ شخص موجود تھا جس کے بارے میں نصیر نے مجھے بتایا تھا۔ وہ وضع قطع سے اور حلیے سے واقعی جرائم پیشہ دکھائی دیتا تھا۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہوئے چونک اٹھا۔ اس کے چونکنے کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی۔ ہم اس وقت سرکاری لباس میں تھے۔ اس مشکوک شخص کا ہمیں دیکھ کر بوکھلا جانا نصیر کے اندازے کی تصدیق کرتا تھا۔ وہ شخص کوئی مجرم ہو سکتا تھا۔ میرے اشارے پر شوکت مرزا نے چیتے کی مانے جس بھری
और अन वाहिद मुतज़किरा शख्स को बेबस करके हथकड़ी पहना दी। इसी वक्त दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुला और वहाँ दो चेहरे हमारा दीदार के लिए उभरे। उनमें एक मलंग कालिया और दूसरा हनीफ खाना का चेहरा था और इन चेहरों पर बेअंदाज़ा हैरत आमेज़ वहशत बरस रही थी। इनकी आंखें साकत और जुबानें गुंग होकर रह गई थी। मैंने मलंग काले की तरफ देखते मज़ाक़ खेज़ अंदाज में कहा, क़िबला आप तो झंग गए हुए थे, आपकी तशरीफ़ आबरी कब हुई? इसे मेरे तंज को नज़रअंदाज करते हुए अपने चेले हनीफ खाना की इकलौती आंख में देखा, फिर उलझनज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे सवाल का क्या जवाब दे। इसी वक्त मैंने एक चश्म खबीस सूरत हनीफ खाना को अपनी इकलौती आंख से अपने अक़ब में तकते हुए देखा। बेइख्तियार मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरे सीने से इत्मीनान की एक तवील और गहरी सांस खारिज हुई। वहाँ खुले हुए दरवाजे में नसीर और कदीर रेड अलर्ट खड़े मेरे हुक्म के मुंतज़िर थे। मैंने एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर इन्हें हुक्म दिया कि वो मलंग और इसके तलंग को फ़ौरन गिरफ्तार कर ले। कदीर और नसीर लपक कर इन दोनों की तरफ बढ़े। काली और काना ने फिरार होने की कोशिश की, मगर मैं इनके रास्ते की दीवार बन गया और इन दोनों को लातों और घोंसों पर रख लिया। थोड़ी देर में पीरो मुरीद की कलाइयाँ सनद याफ्ता आहनी जेवर से आरास्ता हो चुकी थी। इन तीनों ज़ेरे हिरासत शैतानों को थप्पड़ और ठुड्डे मारते हुए हम थाने ले आए। इस रोज़ मेरे पेशा वराना रिकॉर्ड में एक और कामयाबी का इजाफा हो चुका था। मुझे ये कहने में कोई बेबाक नहीं कि मेरी इस कामयाबी में थाने के दीगर अमले का भी पूरा पूरा हाथ था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये कहानी भी जारी है। अगले किस्से में हम आपको बताएंगे कि मलंग काले के साथ पकड़े जाने वाला शख्स कौन था।